نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی قابل احترام علماء اکرام، مہمانان گرامی اور حاضرین مجلس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے فرمان مبارک کی برکت سے، اس کے توسط سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس جمع ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اقوال و افعال ہیں ان کا تذکرہ کر کے ہم اپنے آپ کو بھی مخاطب ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی اس کا تذکرہ کریں، تاکہ ایک ماحول اور ایک صحبت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال و افعال سمجھنے اور آپ کے اسوہ پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت، سورہ آل عمران کی آیت جو آپ نے سنی، اور اسی آیت کا مفہوم تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ سورہ جمعہ میں بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، اللہ کی منشا کی تکمیل کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی 4 قسم کی ذمہ داریاں تھیں۔ ایک بات ذہن میں ہمارے رہنے چاہیے کہ انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی وحدانیت پر یقین نہ کرے۔ نمبر 2، اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 3، انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 4، آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 5، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اور نمبر 6، اس دنیا کے بعد ایک اخروی طویل ترین زندگی ہے جس میں اعمال کی چھان بٹک ہوگی، اچھے اور برے اعمال کے نتائج سے انسان مستفید ہوگا یا اس سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ان 6 چیزوں پر جب تک ایمان نہیں لاتا تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی ایمانیات ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت وہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک جماعت ہے۔
ہر دور میں نبی نے اپنے حصے کا کام کیا، اگلے نبی نے آ کر اس کی عمارت پر اور تعمیر کی، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہو، بڑی اچھی عمارت ہے، ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک سوراخ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی نئی بات نہیں پیش کی۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، انبیاء میں سے میں کوئی اوپرا نہیں ہوں، بلکہ اسی تسلسل کا ایک نمائندہ ہوں۔ اب یہ جماعت انبیاء دنیا ساری اس کو مانتی ہے، دنیا کے منصف یہودی، دنیا کے منصف عیسائی، دنیا کے منصف ہندو، دنیا کے منصف بدھ مت، انہوں نے انبیاء کی تعریف میں کلمات لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، مانتے ہیں انبیاء، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض انبیاء کو اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا کافی نہیں ہے، ماننے کے بعد اپنے آپ کو انبیاء کے اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ڈھالنا، اتباع کرنا، یہ ہے اصل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کے کچھ ارشادات ہیں، آپ کے کچھ اعمال ہیں، آپ کی کچھ خاموش تائید جن کو تقریرات رسول کہتے ہیں، ان تمام کو ماننے کے بعد، سچا اور کامیابی کی ضمانت جاننے کے بعد اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالنا، یہ ہے مسلمان۔ اس لیے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ وہ نمونہ اختیار کرو گے تو کامیابی ہوگی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے، 4 ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان 4 ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اس کو قرآن حکیم احسان کے طور پر ذکر کر رہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، اور وہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا، اللہ نے مبعوث فرمایا۔ بعثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ضروریات کو دیکھا اور باقاعدہ نامینیشن کی، نام سے متعین کیا، اور اس کو اپنا قاسم اور رسول بنا کر بھیجا۔ اس کو بعثت کہتے ہیں۔ گویا انبیاء اپنی مرضی سے نہیں آ جاتے، نبوت کشفی چیز نہیں ہے کہ انسان بہت ساری ریاستیں کرے اور اس کو نبوت مل جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، اسی کو بعثت کہتے ہیں۔ اللہ مبعوث کرتے ہیں، تو اللہ نے ان میں ایک رسول مبعوث کیا۔ اس پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت کرنا، الفاظ کی درست ادائیگی کرنا،
کیونکہ قرآن حکیم ایک دستور حیات ہے، رہنما کتاب ہے، اور جو دستور ہوتے ہیں ان کے جملے بڑے منضبط ہوتے ہیں۔ اس دستور کے اندر اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ دستور کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ دستور کی اپنی زبان ہوتی ہے، دستور کے اندر ابتدا اور انتہا جملے کی طے شدہ ہوتی ہے۔ لہذا پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں، یہاں تک بھی کہ آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور آیت کی تکمیل کہاں سے ہوتی ہے، جملہ کہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک وقف بھی متعین ہے۔ ایک علم الوقف ہے کہ کہاں وقف کرنا درست ہے اور کہاں وقف کرنا قبیح اور غلط ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے ہمیں پتہ چلا۔ تو دستوری زبان وہ منفرد ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن حکیم عربی میں اترا، لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اردو ایک زبان ہے۔ اگر میڈیکل کی ساری کتابیں ہم اردو میں پڑھ لیں تو ہم ڈاکٹر نہیں بن جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اردو آتی ہے اور ساری میڈیکل کی کتابیں میں نے پڑھ لی اب میں ڈاکٹر ہو گیا ہوں۔ انجینئرنگ کی کوئی کتاب اردو میں پڑھ لی، ہم سب کو اردو آتی ہے تو میں انجینئر ہو گیا ہوں، نہیں۔ زبان اور چیز ہوتی ہے اور فن اور چیز ہوتی ہے۔ ایک ہے عربی زبان جو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ بھی بولتے ہیں، ایک ہے قرآن حکیم کی زبان۔ یہ زبان اس کا مجموعی طور پر شکل و صورت عربی والی ہے، لیکن یہ ایک فنی زبان ہے، جیسے میڈیکل کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ ہر اردو اور انگریزی پڑھنے والا اس کتاب کو پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بنتا۔ ایسے ہی محض عربی دان وہ قرآن حکیم کا عالم نہیں بن سکتا کہ محض عربی سیکھ لے، 4-5 مہینوں میں آلو ٹماٹر کے نام سیکھ لے عربی میں اور وہ دعویٰ کرے کہ میں علامہ بن گیا ہوں، اب مجھے کسی سے تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اگر ایسا ہی ہوتا تو صحابہ اکرام عرب تھے، ان کی زبان میں قرآن اترا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کی زبان میں قرآن اترا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے محتاج ہیں۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ محض عربی سے بات سمجھ نہیں آتی جب تک ایک استاذ کامل کی صحبت نہ ہو۔ ایک استاذ کی صحبت کے اندر بیٹھ کر حقیقت کو سمجھا نہ ہو، اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے نتیجے میں آج 1450 سال گزر گئے، اس قرآن مجید کے زبر زیر پیش، اس کے جملوں، اس کی ترکیبوں اور اس کی تقدیم اور تاخیر میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ شہید ہو رہے ہیں میدانوں میں، میدان جہاد میں، خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن حکیم کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کر دے، تو ایک ایسا سسٹم بنایا، 22 لاکھ مربع میل خطے کے حکمران ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوری اپنی مملکت میں ایک قانون بنایا
آغاز مسجد نبوی سے کیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور آپ کی امامت میں باقی صحابہ کو کہا کہ تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ. تو اب ایک قاری سنا رہا ہے، سینکڑوں پیچھے لوگ کھڑے ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ قاری زبر زیر کی تقدیم تاخیر کی غلطی کرے اور بتانے والا کوئی بھی نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو حفاظت قرآن کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مضبوط سسٹم بنا دیا. مسجد نبوی میں امامت شروع ہوئی اور پورے 22 لاکھ مربع میل کے اندر لاکھوں مساجد تھیں، ان میں تراویح کی نماز شروع ہوئی. اور ایسی سائنٹیفک ترتیب دی کہ ایک مضمون ختم ہو جائے، مثلا جہنم کا ذکر ہے یا جنت کا ذکر ہے یا کسی خاص پیغمبر کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، کوئی خاص موضوع ختم ہو جائے تو قاری کو حکم تھا کہ یہاں رکوع کر لو. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ائمہ رکوع کرتے تھے. تو روزانہ 20 رکوع کی تلاوت ہوتی، 20 رکعتیں پڑھاتے تھے. تو 27ویں رات کو ختم ہو جاتا تھا. آپ سسٹم کو دیکھیں، یہ تکا نہیں تھا. روزانہ کے 20 رکوع ہوں تو 27 راتوں میں 540 رکوع ختم ہو جاتے ہیں. اور فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ قرآن حکیم کے 540 رکوع ہیں. کیسی کیلکولیشن ہے کہ روزانہ 20 تراویح اور 20 رکعتیں پڑھنے والا 27ویں رات کو قرآن حکیم ختم کر لیتا ہے. ایسا سسٹم دیا کہ آج 1450 سال ہو گئے اور امت اس کے اوپر عمل پیرا ہے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم 200-250 سال سے انگریز کے غلام ہیں. آج سے 78 سال پہلے گورا انگریز تو چلا گیا، ہمارے بزرگوں کی جدوجہد کے نتیجے میں دین اسلام کی حفاظت اور آزادی کے لیے قربانیوں کے نتیجے میں ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے. وہ گورا انگریز تو چلا گیا، لیکن اس کے پروردہ، اس کے تیار کردہ، اسی کے سسٹم کو اور اسی نظام کو آگے چلائے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں فکری مغالطے پیدا کیے گئے اور کہا جانے لگا کہ تراویح تو کوئی نماز نہیں ہے، یہ وہی قیام اللیل ہے. حالانکہ احادیث میں صاف آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر ایک الگ نماز پڑھی ہے، وہ اس کی تفصیلات موجود نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت عمر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، لسان نبوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اللہ رب العزت نے حق کو عمر بن خطاب کی زبان پر جاری کر دیا. حضور کے سند یافتہ، میرے اور آپ کے سند یافتہ ہو تو ہم اس پر اعتماد کریں، اور خاتم الانبیاء کے اعتماد یافتہ ہو تو ہم اس کو ایسے لائٹ موڈ میں لیں کہ یہ ان کا انفرادی عمل تھا. اگر دنیا کا کوئی حکمران آرڈیننس نافذ کرے تو پوری قوم کے لیے وہ قانون بن جاتا ہے. عمر بن خطاب خلیفہ ثانی، حکمران وقت، وہ آرڈیننس جاری کرے تو ہم کہیں وہ تو عمر کا ذاتی فیصلہ تھا. یہ بہت بڑا دجل ہے، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے. تو قرآن حکیم کی حفاظت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سسٹم بنایا، اور آج تک دنیا کے ہزاروں اور لاکھوں حفاظ اور قراء رمضان المبارک کے اندر، تراویح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، تو قرآن حکیم کی زبر زیر پیش اور یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. دوسرا شعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَيُزَكِّيهِمْ، باطن کے اندر جو کفر
شرک، جھوٹ، بددیانتی، سود خوری، دھوکہ دہی، تجارت میں ملاوٹ، جتنی باطنی خرابیاں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت صالح کے نتیجے میں مسلمان جماعت صحابہ کے اندر سے ان کے قلوب کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو صاف کیا، شرک سے نفرت پیدا کر دی، کفر سے نفرت پیدا کر دی، بد اخلاقی اور جھوٹ، ملاوٹ، حرام خوری، سود سے نفرت پیدا کر دی، سچائی سے محبت پیدا کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ صدیق اکبر کی دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ سچ کو سچا دکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، کہ سچ ہمیں واضح طور پر نظر آئے اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور یا اللہ باطل ہمیں باطل نظر آئے اور اس سے نفرت اور بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو گویا جھوٹ سے نفرت پیدا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل پاک اور صاف ہو گئے۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر، اس امت کے اندر اگر کوئی پاک اور صاف جماعت ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے، اور پھر جماعت صحابہ یہ کوئی اتفاقی نہیں کہ جس کی مرضی تھی آ گیا بیٹھ گیا اور صحابی بن گیا۔ صحابہ بھی مبعوث ہیں، اور بعثت کا مطلب ابھی کچھ دیر پہلے بیان ہوا ہے، اللہ کی طرف سے متعین کرنا، نامینیشن کر کے بھیجنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا، حضرت علی کو قاضی بنا کر بھیجا، حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کر بھیجا، تو وہاں جو ارشاد فرمایا اور نصیحتیں کی، فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہاری بعثت آسانی کے لیے ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بعثت ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے نامینیشن ہوئی ہے۔ آج ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں، انگریز کا دیا ہوا سبق، ایک جھوٹی پارٹی کیپٹلسٹوں کی یا سوشلسٹوں کی جو خدا پر ایمان نہ لائیں، ان کی پارٹی تو حجت ہے، اور محمد الرسول اللہ کی صحبت میں تربیت حاصل کرنے والی پارٹی اس کی کوئی حجت نہیں۔ جو ایرا غیرا نتھو خیرا اٹھتا ہے، صحابہ پر اعتراض کرتا ہے اور صحابہ کو متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ انگریز کا دیا ہوا دور غلامی کا سبق ہے جو مسلسل چل رہا ہے، چونکہ سسٹم انہی کا ہے۔ وہ پاک جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تطہیر کی، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کیا، اور یہ صفائی اور تزکیہ ماحول سے اور صحبت سے ہوتا ہے۔ یہ شعبہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج جتنے بھی صوفیاء کے سچے سلسلے ہیں، اہل حق، ان کا شعبہ تزکیہ نفس کا ہے۔ صحبت صالح کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وہ تزکیہ، وہ حضرت مجدد الفسانی ہوں، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی ہوں، یہ علماء ربانیین، وہ امام شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی ہوں، امام شاہ عبد العزیز صاحب ہوں، اس کے بعد شاہ اسحاق صاحب ہوں، حضرت سید احمد شہید ہوں، شاہ اسماعیل شہید ہوں، حضرت شاہ اسحاق ہوں، اور ان کے جانشین حضرت القاسم نانوتوی ہوں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہوں، اور پھر ان کے خلفاء حضرت شیخ الہند ہوں، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری ہوں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری ہوں۔ یہ ان اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے، یہ وہ سلسلۃ الذہب ہے جنہوں نے انسانی قلوب کا تزکیہ کیا، تطہیر کی، صفائی کی۔ آج یہ نام ہمیں نہیں آتے، ہمیں انگریزی کا سبق یاد ہے۔
انگریز کا دیا ہوا سبق یاد ہے، اور یہاں جو آزادی کے ہیرو تھے وہ سبق ہم بھول گئے۔ ان علماء ربانیین جن کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی سچی جماعت کے تعلق سے ملے گا۔ یہ وہ اولیاء اللہ اور علماء ربانیین تھے جنہوں نے جیلوں کو آباد کیا، قربانیاں پیش کی، لیکن دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ انگریز نے پروپیگنڈا کیا اور سادہ لو علماء اس میں بہہ گئے۔ پروپیگنڈا کیا تھا؟ ایسے بے شمار پروپیگنڈے تھے۔ ایک مثال یہ ہے کہ جب انگریز کا غلبہ ہو گیا ہے تو اب جمعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جمعہ پڑھانے والا سلطان وقت ہوتا ہے، فقہا نے لکھا ہے، لہذا تمہاری فقہ کے مطابق اب جمعہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انگریز نے پروپیگنڈا کیا اور ایسے جاہل لوگ تیار کیے کہ وہ اس بہکاوے میں آ گئے اور جمعے کے پیچھے پڑ گئے کہ جمعہ ختم، آئندہ کے لیے جمعہ اس لیے ختم ہے، جمعہ نہیں ہوگا کہ سلطان وقت اب انگریز ہے، مسلمان نہیں ہے، لہذا آئندہ جمعہ نہیں ہوگا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جمعے کی فرضیت کے اوپر، وجوب کے اوپر دلائل دیے اور جمعے کی اقامت کو اثر نو زندہ کیا۔ حضرت نانوتوی نے اس پر فتویٰ دیا، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الشبہ عن فرضیت الجمعہ کتاب لکھی۔ یعنی ایسے حالات میں دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں اہم ترین جو انگریز ان کو ختم کرنے کے درپے تھا ان کو قائم رکھا اور ان کو زندہ کیا۔ یہ ہے وہ ان لوگوں کا عمل۔ انگریز نے قرآن حکیم کے بارے میں فیصلہ کیا کہ سارے قرآن حکیم اکٹھے کر کے جلا دیے جائیں، تو یہاں کے علماء ربانیین نے مکتب بنا کر گھروں میں سنت موسوی پر عمل کرتے ہوئے وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کے اندر تعلیم گاہیں بناؤ، قبلہ بناؤ اور وہاں نماز قائم کرو، وہاں تربیت کرو۔ اگر فرعون باہر اجازت نہیں دیتا، اپنے گھروں کے اندر تربیت کرو۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ان کے متعلقین میں سے حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب، ان کو حکم دیا کہ نورانی قاعدہ مرتب کریں۔ آج نورانی قاعدہ جو پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو، یہ حضرت قاری نور محمد صاحب کا تھا، جو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، خلیفہ اجل اور جانشین حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کوشش اور جدوجہد سے یہ نورانی قاعدہ مرتب کیا گیا تھا۔ آج ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ نورانی قاعدہ کس نے لکھا ہے، اور پھر آج کے کاروباریوں نے ہر ایک نے اپنے مکتبے کا نام لکھ کر اپنی شہرت کے لیے اس کو ذریعہ بنایا۔ یہ بزرگوں کے سلسلے کی ایک برکت ہے، وہ یزکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ کر کے انگریز کے منصوبوں کو فیل کیا۔ تو دوسرا شعبہ صحابہ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت صالح کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسرا شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کتاب ہے۔ قرآن حکیم میں جو احکامات آئے ہیں، نمبر ایک وہ احکامات جن کا تعلق انسان کی تہذیب نفس سے ہے، جیسے طہارت کا حکم، جیسے نماز کا حکم، جیسے روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم اور حج کا حکم۔ یہ بنیادی عبادات ہیں جن کا تعلق انسان کے تہذیب نفس کے ساتھ ہے۔ دوسرے وہ احکامات ہیں جن کا تعلق ہماری خاندانی زندگی کے ساتھ ہے، میاں بیوی کے تعلقات، اولاد کی تربیت۔ تعلق درست نہیں نباہ ہوتا تو طلاق ہو جاتی ہے، تو طلاق کے احکامات، طلاق ہوتی ہے تو عدت کے احکامات، شوہر فوت ہوتا ہے تو عدت کے احکامات، مہر متعین کرنے کا حکم، جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر عورت جان چھڑاتی ہے، خلع کا حکم،
یہ ساری خاندانی زندگی کے احکامات کہلاتے ہیں۔ کتاب النکاح کے عنوان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک ذخیرہ موجود ہے خاندانی زندگی کو درست کرنے کے۔ تیسرا انسانی زندگی کا عمل جس کا تعلق قومی قوانین کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے عدالتی قوانین، چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو کوڑے مارنا، شرابی کو کوڑے مارنا، سزائیں مقرر کرنا، ناحق قتل کرنے والے کو قصاصاً قتل کرنا، عدلیہ کے جو احکامات ہیں، قاضی کے لیے جو شرائط ہیں، گواہوں کی جو شرائط ہیں، اسی طریقے سے کتاب البیوع کے ذریعے سے ملکی تجارت کے احکام، کون سی تجارت جائز ہے، کون سی تجارت ناجائز ہے۔ ابھی قاضی صاحب تجارت کے بعض احکام کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے، کون کون سی ناجائز ہیں، کون کون سی جائز ہیں۔ یہ ملکی قوانین ہیں جس میں امیر کی اطاعت، سیاسی احکام، کتاب البیوع کے تحت معاشی جزیات، کتاب الحدود کے تحت عدالتی جزیات، یہ ملکی سسٹم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ تو تیسرا دائرہ ایک وطن کے اندر عدالت کا تعلق ایک وطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری عدالت افغانستانیوں پر، افغانیوں پر حکم لاگو نہیں ہوتا، پاکستانیوں کے لیے حکم ہوگا، ہماری عدالت کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ یہ قومی ادارہ ہے۔ اور چوتھا دائرہ احکامات کا وہ انسانی احکامات، دوسری قوموں کے ساتھ تجارتی معاہدات، دوسری قوم کے ساتھ بیع و شراء کے معاہدات۔ تو یہ چاروں قسم کے احکامات یعلمہم الکتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے، اپنے اقوال میں بھی، اپنے افعال میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرموں کو خود سزائیں بھی دی اور سزاؤں کی حکمت بھی بیان کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ تیسرا شعبہ ہے یعلمہم الکتاب، اور چوتھا ہے والحکمہ، حکمت، ہا کاف میم کا مادہ، دانش، اور اس دانش کے عملی نفاذ کے لیے آتا ہے۔ حکومت بھی اسی سے ہے، حکم بھی اسی سے ہے۔ گویا جتنی بھی شریعت کے احکام ہیں ان کو سسٹم کے طور پر نافذ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا۔ تو حضور کی 4 ذمہ داریاں تھیں۔ ان 4 ذمہ داریوں میں ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ چاروں کی چاروں میں حسب صلاحیت ان پر عمل کرنا میرے اوپر واجب اور فرض ہے، تب جا کر مسلمان ہوگا۔ اگر کسی شعبے کا انکار کرتا ہے تو اس کے ایمان میں شک ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ عبادات کو تو مانتا ہے، جو فقہ اور حدیث کی کتابوں کا چوتھا حصہ ہے، حضور کے بیان کردہ کتاب البیوع کا انکار کرتا ہے، حضور کے بیان کردہ کتاب الحدود کا انکار کرتا ہے، کتاب الدیات والقصاص کا انکار کرتا ہے، تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ان چاروں شعبوں کے اندر قرآن حکیم کی بیان کردہ احکامات جس کی تفصیلات سنت نبی کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاقے فتح کیے، آپ نے علاقے فتح کیے، قبائل کو دعوت دی کہ آؤ مدینہ کے ماحول کو دیکھو۔ چنانچہ وفود آتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان وفود کے لیے خازن تھے اور میزبان ہوتے تھے۔ سارا حساب کتاب رکھنا، کتنے مہمان آئے ہیں، کتنے مہمانوں کا کھانا گیا ہے، کتنے مہمانوں پر کتنا خرچہ ہوا ہے، سارا آڈٹ کرنا یہ حضرت بلال کی ذمہ داری تھی۔ خزانے کی چابی ان کے پاس تھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ وفود کے استقبال کرتے تھے۔ وفد نجران تقریباً 1 مہینہ رہا، عیسائیوں کا وفد۔ مسجد نبوی میں حجرے تھے، اس کے اندر ان کا قیام ہوتا تھا، دن کے وقت حضور سے سوال و جواب کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی 80 سے زائد آیات وفد نجران کے ساتھ مکالمے کی صورت میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کے سوالات تھے، کچھ عقیدے کے متعلق، کچھ اعمال کے متعلق، کچھ نظریات کے متعلق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے تھے قرآن حکیم کی آیات کی شکل میں۔ وفود آتے تھے،
وفد بنو تمیم آیا، وفد ربیہ آیا، وفود آتے تھے، رسول اللہ کو دین سکھاتے تھے اور مدینہ منورہ کا سسٹم بتلاتے تھے۔ جب سسٹم قائم ہوا تو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، کسریٰ کے بادشاہ کو خط لکھا، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا انی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلام کی طرف تمہیں میں دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، میری اس مدینہ کی ریاست کو مان لو تو بچ جاؤ گے، وَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، اور اگر اعراض کیا، میری بات کا انکار کیا، تو جتنے غریب ہاری کسان جو سسٹم کے جبر کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں ان سب کے گناہوں کا جرم تیرے سر پر ہو۔ اور اس وقت میں یہ روم کے بادشاہ کو جب خط ملا، اس نے قریش کے وفد سے گفتگو کی اور اس نے تصدیق کی کہ جو آپ بتلا رہے ہیں اور جن کا خط آیا ہے یہ وقت کے سچے نبی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ میرا پایہ تخت اس کے پاؤں کے نیچے ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی دعوت دی کہ آپ آئیں، اس ماحول کو دیکھیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کیا دنیا کو ہم دعوت دے سکتے ہیں کہ آئیں ہمارا عدالتی نظام دیکھیں، آئیں ہمارا معاشی نظام دیکھیں، آئیں ہمارا اخلاقی نظام دیکھیں؟ وہ تو اسلام سے ہی متنفر ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا اخلاقی نظام کیا ہے؟ جھوٹ پر مبنی ہے، بد اخلاقی پر مبنی ہے، ملاوٹ پر مبنی ہے، سود پر مبنی ہے۔ ہم کسی کو چہرہ دکھا سکتے ہیں؟ یہ حضور کا اسوہ نہیں ہے۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم مسلمان کامل تب ہوں گے جب حضور کے اسوے پر عمل کریں گے۔ آج دنیا کو ہم دعوت دیتے ہیں، وہ آ کر ہمارے عدالتی نظام کو دیکھتی ہے۔ عدالتی نظام چوروں کو تحفظ دیتا ہے، ڈاکوؤں کو تحفظ دیتا ہے، ایسے ایسے لوگ جو رجسٹرڈ مجرم تھے اور جیلیں کاٹی، ملک کے سربراہ عدالتوں نے ان کو بنا دیا۔ ایسی عدالتوں کو دنیا نہیں مانے گی، اسلام سے متنفر ہوں گے۔ آج ہم منڈی اور بازار کی طرف دعوت دیں کسی کو تو جہاں سود ہے، ملاوٹ ہے، کیا یہاں غیر مسلم رہتے ہیں؟ رمضان آتے ہی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی کھال اتارتے ہیں۔ کیسا معاشرہ ہے یہ؟ معاشرہ سنت نبوی کا معاشرہ نہیں ہے۔ کم از کم ہم کام اپنی استطاعت کے مطابق کریں، لیکن سوچ تو بلند رکھیں۔ کفر کافر معاشرے کو کافر کہنے کی ہمت تو ہمارے اندر ہو۔ اگر وہاں سے بھی بزدل ہو گئے ہم، تو خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعتیں پڑھنے سے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نعتیں تو آپ یوٹیوب میں دیکھیں، سکھ بھی حضور کی تعریف میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، ہندو بھی حضور کی تعریف میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن حضور کی اتباع کے قائل نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ قرآن حکیم میں قرآن کہتا ہے کہ تباہی اور بربادی اس قوم کے لیے ہوتی ہے جو اپنے اوپر تنقید نہیں کرتی، دوسروں پر کرتی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو دوسروں کی طرف اشارے کرتی ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ فلاں، اور اپنا نظر نہیں آتا اپنا آپ۔ ایسی قوم کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ 78 سال سے ہم تجربے کر رہے ہیں، بہروپیوں کے پیچھے، جھوٹے نعرے لگانے والوں کے پیچھے ہم ان کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع کر رہے ہیں، اور پھر وہ ہمارے اوپر مسلط ہو کر اسی برطانیہ اور انگریز کے نظام کو مضبوط کر رہے ہیں، گویا ہم بری ذمہ نہیں ہیں۔ کل ہم سے سوال ہوگا کہ پیغمبر کی تعلیمات یہ تھی۔ اس لیے اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہیں، ان مجالس میں دین حق کی بنیاد کو سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کے حوالے سے ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے۔ صحابہ اللہ کی طرف سے مبعوث جماعت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی مجلس سے تیار شدہ جماعت تھی۔ اس جماعت کو حضور نے رجسٹرڈ کروایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تو میرے صحابہ کو نشانہ بنا۔ بھائی صحابہ اگر نکل گئے تو پیغمبر کی اتباع ناممکن ہے، کیونکہ پیغمبر کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن میں اسوہ نہیں بن سکتا۔ حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی 9 بیویاں تھیں، یہ نبوت کی خصوصیت ہے۔ کسی امتی کے لیے 9 بیویوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اتباع کے لیے اس امت کے سرخیلوں کی ضرورت پڑے گی، اور وہ صحابہ ہے۔
اس لیے ہمیں ان کے بغیر سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. اور ایک بڑا گمراہی اور ایک بدقسمتی کا یہ بھی المیہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اردو کی تفسیر لے لیں، اردو کا ترجمہ پڑھ لیں تو قرآن آ جائے گا. صحبت کے بغیر قرآن حکیم سمجھ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی صحبت نصیب فرمائے، اہل علم کی صحبت نصیب فرمائے، جو متبع سنت ہوں، حضور کے اسوے پر عمل کرنے والے ہوں، صحابہ کے اسوے پر عمل کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. وَقُومُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. اس انعام یافتہ جماعت کا راستہ سچا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر زندگی بھی دے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے موت بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں باطل کو باطل جان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق جان کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.